غلط کیا ہے. تو اس وقت علماء کو اگر یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے ان کے لیے جانا جائز نہیں بلکہ فرض ہے. اور میں نے تو یونیورسٹی میں جب میرا بیان ہوا نا تو 2-3 مولانا ٹائپ کے ہمارے جیسے لوگ آئے, آدمی ماشاءاللہ بڑے نیک تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں بے پردگی بہت ہے اور بہت بے پردگی ہے. میں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا میں پردے پہ بیان نہیں کروں گا. پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں وہاں جا کے پردے پہ بیان کروں. وہ کہنے لگے کیوں, وہاں تو بے پردگی بہت ہے. میں نے کہا پردے پہ بیان ان کی مینٹیلٹی سے, ان کے دینی لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. میں بیسک اسلام پہ بات کروں گا, موٹی موٹی چیزیں, اسلام کی محبت دل میں آ جائے, بس پتہ چل جائے اسلام سپیریئر ہے. باقی پردے پر میں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیں, اتوار کو بیان ہوتا ہے, خاندانی قسم کا پردے پہ بیان ہوتا ہے. یہاں تو ہر ایک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین پہ لایا جاتا ہے نا. ایک دم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے میں پردے پہ بیان ہو گئے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک. وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی, جنہوں نے میرا بیان رکھوایا ہے وہ کہیں ہمیں ہی سڑانے کے لیے آئے تھے یہاں پہ کیا آپ ہم نے آپ کا بیان رکھوایا اور آ کے ہم پہ ہی طنز. ایسا ہوا ہے, ایک ہمارے جاننے والے کوئی مولانا صاحب تھے, اب کسی بڑی فیملی نے ان کو بلایا, بہت ماڈرن فیملی تھی, بہت ماڈرن. اب ان مولوی صاحب کو چاہیے تھا, یہ سوچتے یار اتنی ماڈرن فیملی اگر کسی مولانا کو بلا رہی ہے یہی کافی ہے. اب آپ جا کے بہت ہی نرم لہجے میں بات کریں. انہوں نے دیکھا جب بے پردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی انہوں نے جو پردے پہ بیان کیا, یہ پردہ نہ کرنے والی عورتیں بے غیرت ہوتی ہیں, جہنم میں جائیں گی. وہ جو گھر کے سربراہ تھے مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار ہم تو منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سارے دیوس ہیں, بے غیرت ہیں ایک نمبر کے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا جو آدمی اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کراتا وہ بے غیرت ہے. تو کہہ رہے ہیں میری تو بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. کہہ رہے مجھے لگا میرے سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خواتین بھی سر جھکا کے یار ہم تو بہت ہی بے غیرت ہے. تو وہ انہوں نے ان مولانا صاحب کا داخلہ ہی بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہم لوگ تو بدک گئے, وہ تو پہلے لبرل تھے, امریکہ سے آئی ہوئی فیملی تھی, وہ تو ان کو انہوں نے کہا یار ہم نے مولویوں کے قریب نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. ایسے میں وہ ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, پردے میں بیٹھنا چاہیے, لیکن مولوی صاحب کو چاہیے وہاں پر پردے کے علاوہ دوسرا ٹاپک لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہاں دوسرا ٹاپک اسلام کے توحید سکھا دیں ان کو, اسلام کی محبت دل میں ڈال دیں. جب محبت دل میں آئے گی, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, خود بخود اسلام کی طرف میلان ہوگا. تو واضح و نصیحت بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈ ہے یہ. بالکل ایک واضح و نصیحت کا مطلب بات بتانا نہیں ہوتا, منوانا ہوتا ہے, عمل پہ لانا ہوتا ہے. واضح و نصیحت اس لیے ہوتی ہے. خالی معلومات اگر دینی ہے تو پھر تو جہنم پہ پورا پروگرام پیش کر دو ان کے سامنے. جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بھی جہنم میں جائے گی, اور پھر تو بھی جائے گی جہنم میں, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا بغیر دوپٹے کے. پھر تو یہ ہے, اور یہ جتنی بغیر دوپٹے کے یہ تو ساری جہنم میں, اور کچھ کے گلے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اور یہ جو ٹیچر ہیں جنہوں نے پردے کا یونیورسٹی میں نظام نہیں بنایا ہوا, یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور یہ لڑکیاں بھی جہنم میں, اور ان کے بھائی ایک نمبر کے دیوس, ایک نمبر کے بے غیرت. تو ہو گیا پھر کام. تو واضح و نصیحت بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. واضح و نصیحت میں مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کسی طوائفہ کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹریس کو بولا تھا تو میری بیٹی ہے, اس پہ لوگوں نے بڑا طنز کیا. میں نے کہا یار یہ انہی کا دل ہے, میرا دل نہیں ہے اتنا بڑا. ایک ناچنے والی کو اپنی بیٹی کہہ دیا بھائی ہمارا دل نہیں ہے, یہ ان کا دل ہے, انہی کا صرف. میں تو بہت متاثر ہوا تھا. کیوں, وہ چاہتے تھے بھائی دین پہ آئی ہے, تو وہ اس طرح تھوڑی دین پہ آئے گی, تو ناچتی ہے تو جہنم میں جائے گی. جائے گی جہنم میں, یہ رپورٹ یہی ہے. اگر یہ ناچ گانے نہیں چھوڑے نا مسئلہ چینج نہیں ہوگا. اگر ناچ گانے نہیں چھوڑی جائے گی جہنم میں ہی. لیکن یہ بتانے کا نہیں ہے بھائی, یہ بتانے کا نہیں ہے, کیونکہ جہنم میں ہی ڈالنا ہے. تو پھر تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت کیا ہے. آپ کا باعث کا کام تو یہ کہ جہنم سے بچائے, تو محبت سے تو بچ جائے گا بھائی, وہ فتووں سے نہیں بچے گا. وہ کہ تو بھی جہنم میں, تو بھی جہنم. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ ہوا تھا, ہمارے استاذ نے بتایا کہ کچھ قادیانی تھے, وہ واقعی تحقیق کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ہم دیکھیں مرزا نبی تھا یا نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہمارے محلے کے انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا. کہہ رہے ہم چھوٹے تھے, ہم بھی چلے گئے کہ مناظرہ ہونے والا ہے. مناظرہ ہونا لوگ بڑی انجوائے کرتے ہیں. کہہ رہے وہ مولوی صاحب گئے, انہوں نے ان قادیانی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے باپ کو کہا کہ مرزا کی شکل پہ بھی ایسی نحوست ٹپکتی تھی جیسی اس کی شکل پہ نحوست ٹپک رہی ہے. کہہ رہے وہ تو معاملہ ہی بگڑ گیا, وہ تو گھر سے نکال دیا انہوں نے. اب یہ اس پہ خوش ہیں, دیکھو میں کیسا غیرت, مرزا کو میں نے منحوس قرار دے دیا. تمہارے استاذ نے کہا بھائی منحوس قرار دے دیا نہیں دے دیا, لیکن ان کے جو اسلام کا چانس تھا وہ آپ نے دروازہ, وہ جہنم میں جائیں گے, آپ بھی ساتھ میں جہنم میں. وہ بیچارے گاؤں کے مولوی تھے, سخت مزاج. تو واعظ و نصیحت ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے میرے بھائی. واعظ کو بہت کھلا ڈلا دل رکھنا پڑے گا. ہاں حدود شریعت کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں اسی وجہ سے ٹیلی ویژن میں کسی خاتون اینکر کے ساتھ نہیں بیٹھتا, وہاں نہیں بیٹھتا, ضرورت نہیں ہے. اس اینکر نے کو تو تھوڑی سمجھنا ہے, وہ تو دنیا کو سمجھانا ہے. وہاں غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. میں کبھی نہیں بیٹھا, کیمرے کی حد تک ہوتا ہوں, جیسے یہاں ہوں تو لائیو کیمرے میں تو کوئی بھی لے لینا ہمیں, لیکن میں سامنے کبھی نہیں ہوں. کئی دفعہ موقع ملا ہے اسٹوڈیو جا کے میں واپس آیا ہوں, خاتون کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. میرے سامنے کسی آدمی کو بٹھاؤ, کیونکہ بھائی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے نا, آدمی بٹھا سکتے ہو نا تم, لیکن نصیحت ہی اگر کسی خاتون کو کرنی ہے تو بھائی اگر اس کو برقع ہی پہنا لیا تو پہنا لیا نا برقع, تو بے پردہ کو نصیحت کی جائے گی تاکہ وہ پردہ کرے. تو یہ جو یونیورسٹیوں